الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون یوم تأتی جس دن آئے گی کل نفس ہر جان تجادل جھگڑتی ہوئی ان نفسہا اپنی جان کے متعلق، اپنے نفس کے متعلق، اپنے آپ کے متعلق، اپنی جان کے متعلق، وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، ہر جان کو، ما عملت اس چیز کا جو انہوں نے عمل کیے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور کسی کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ اور بیان کرتا ہے اللہ مثلا مثال قریتن بستی کی، کانت آمنتن تھی امن میں، جس میں ہر طرف سے امن ہی امن تھا، مطمئنتن پوری کی پوری طرح مطمئن، یاتیہا رزقہا آتا تھا رزق اس کا، رغدن فراغت سے، با فراغت، من کل مکان ہر طرف سے، فکفرت بس انکار کیا انہوں نے، بانعم اللہ اللہ کی انعامات کا، فاذاقها اللہ بس سکھایا اس کو اللہ نے، لباس الجوع پہناوا بھوک کا لباس، والخوف اور خوف پہنا دیا ان کو، بما كانوا یصنعون اور یہ بھوک اور خوف ان کے اپنے کاموں کی پاداش میں انہیں پہنایا گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں سورہ النحل 14واں پارہ جو رات سنا تھا، اس میں 2 آیات کریمات 111 اور 112 نمبر آپ ترجمے کے ساتھ سن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کریم کو سمجھیں اور سمجھ کر اپنی زندگی اس کے مطابق بنائیں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ یہ زندگی جو ہمیں عطا کی گئی ہے یہ مستقل زندگی نہیں ہے، بلکہ اس کا اختتام ہے اور ایک نئی زندگی کی شروعات ہونی ہے۔ اور ہم سب یہ بات بھی جانتے ہیں کہ یہ زندگی جس کا اختتام ہے عارضی اس دنیا کی، اور وہ مستقل ہے جو آنے والی ہے، یعنی اس کا اختتام ہے، اس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ ماننے کے باوجود، تسلیم کرنے کے باوجود کہ ہر انسان اس مستقل زندگی کی طرف خود بخود چلا جائے گا، پتہ نہیں کیوں پھر اس زندگی کے متعلق کوئی فکر اس کو لاحق نہیں ہوتی جو مستقل ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها،
وہ دن ایسا جس دن یعنی وہ دن سے مراد کون سا دن ہے؟ یعنی اس کے بعد آنے والی زندگی جو ہے اس کو اس دن کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفس، یوم یعنی وہ دن جو آنے والا ہے، اس دن ہر نفس اپنے متعلق جھگڑے گا. آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رواجات میں پڑے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ یہ دنیا میں کرنے والے کام بہت سارے دین کے نام پر جو ہم کرتے ہیں وہ رواج ہے، وہ چھوڑتے کیوں نہیں؟ صرف اس لیے کہ یہ ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارا خاندان، ہمارے برادری پہلے کر رہی ہے، اس لیے اب ہم اس کو چھوڑ کر پھر اس کے خلاف کر کے اس زندگی کو کیسے جی پائیں گے؟ یعنی اس وقت ہم جو کچھ کرتے ہیں، یہ جتنا رسم و رواج ہمارا ہے، وہ کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے لیے؟ اللہ کے لیے نہیں. وہ معاشرے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کرتے ہیں، اپنے بڑوں کے لیے کرتے ہیں، اپنے وڈیروں کے لیے کرتے ہیں. تو جو ہم اپنے وڈیرے یعنی وہ جو ہمارے گزر چکے ہیں، ہمارے خاندان کے بڑے بزرگ جو دنیا سے جا چکے ہیں، ہم ان کے لیے یا اپنی برادری کے لیے یا خاندان کے لیے یا اپنی بستی دے جس میں ہم رہتے ہیں اس کے لوگوں کے لیے یعنی اپنے بسنے والے افراد کے لیے جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سارا ان کے لیے ہے. جبکہ آنے والا وقت وہ ہے جس میں انسان اپنے نفس کے متعلق لڑے گا. رب نفسی نفسی نفسی، یعنی وہ وقت ایسا ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنی جان کی فکر لاحق ہوگی، جس کے متعلق آج کے سبق یہ ابھی قرآن جو ہم نے پڑھا نماز میں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یعنی وہ دن ایسا ہے جس دن ہر انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، کوئی رشتہ ناتا اس وقت یاد نہیں رہے گا. اپنے نفس کے مطلب یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا، آنے والا آج زمانے میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان مرے گا تو کہے گا اللہ مجھے تھوڑی سی ڈھیل دیتا، فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کرتا اور صالحین میں شمار میں ہو جاتا. یعنی میرا شمار صالحین میں ہوتا یا میرے والدین کا، میرا شمار ہوتا یا میرے بچوں کا، میرا شمار ہوتا یا میری برادری کا، میرا شمار ہوتا یا میرے خاندان کا، نہیں، میرا شمار ہوتا کس سے؟ صدقہ کرنے سے. آج جتنا صدقہ، خیرات، مال، دولت، جو کچھ بھی ہم خرچ کرتے ہیں وہ ہم اپنے باپ کے لیے کر سکتے ہیں، ماں کے لیے کر سکتے ہیں، برادری کے لیے کرتے ہیں، چاچے بابے تائے ساروں کے لیے ہم کر لیتے ہیں، لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی ہم نے اللہ کے لیے خرچ کیا ہو؟ ہم تو ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ بھئی باپ مر گیا ہے، ماں مر گئی ہے، چاچا چلا گیا ہے تو پیچھے بھتیجے چلیں گے، بیٹے چلیں گے، بھائی چلیں گے، اگر خدا نہ کرے کسی کی اولاد میں سے کوئی چلا جائے تو باپ سب کچھ قربان کرنے کو کس لیے؟ اپنے بچے کے لیے. لیکن کبھی یہ سوچا کہ ہم اپنی جان کے لیے بھی کبھی کچھ خیال کو خرچ کیا ہے؟ وہ جو صدقہ اپنے لیے کرنا ہے اس نے آخر کل اپنے کام آنا ہے، لیکن ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ سارا دوسروں کے لیے. کبھی یعنی جتنا سنبھالا وہ بھی دوسروں کے لیے، جو خرچ کیا وہ بھی دوسروں کے لیے. آپ کیا لے کے گئے خالی ہاتھ؟ ذرا سوچنے کی بات. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا، وہ دن جس دن ہر نفس اپنے نفس کے متعلق جھگڑے گا، لیکن اپنے پاس اس کی شے کوئی نہیں ہوگی، خالی ہاتھ، کچھ کیا ہی نہیں ہوگا اپنے لیے. فرمایا وتوفی کل نفس ما عملت، ہر انسان کو وفا کہتے ہیں کسی چیز کو مکمل کر دینا، پورا کر دینا. اسی سے لفظ نکلا ہے وفات، کہ فلاں وفات پا گیا ہے. مطلب کیا ہے؟ یعنی اس دنیا کی جو زندگی اس کی تھی وہ پوری کر گیا ہے. اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جو وفات کا وقت ہے وہ ایک لمحہ بھی نہ پہلے آ سکتا ہے نہ دیر اس میں ہو سکتی ہے، یہ ہم سارے جانتے ہیں. یعنی وفا کہتے ہیں کہ اس میں جو مکمل ہو جائے، پورا کر دیا جائے، یہ ہے وفا. کہتے ہیں تو نے زندگی میں وفا نہیں کی میرے ساتھ، میں نے تو ہر طرح کی تیرے ساتھ وفا کرنے کی. مطلب کیا ہے؟ یعنی میں نے حق ادا کرنے کی کوشش پوری کی کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. یہ وہ حق ہے، یعنی زندگی اپنی پوری کر جانا. وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ، فرمایا ہر انسان کو پورا پورا بدلہ ملے گا. کس کا؟ ما عملت، جو اس نے عمل کیا ہے. کس لیے؟ والدین کے لیے، خاندان برادری کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے نہیں، اپنے لیے. اس لیے کہ اس کے نفس کے متعلق بات ہے. وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ،
جو اس نے عمل کیا اس کا اس کے نفس کو بدلہ ملنا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ ارشاد فرماتے کہ اس میں زیادتی کوئی نہیں ہونی. ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے مقام سے بلند کرنا یا اس کے مقام سے گرا دینا. یہ کیا ہے؟ ظلم. کسی چیز کو اس کے مقام سے بلند کرنا ظلم ہے، کسی چیز کو اس کے مقام سے گرا دینا بھی ظلم ہے. فرمایا اللہ کسی کے ساتھ ظلم، وہاں کسی کے ساتھ ظلم نہیں، یعنی کسی کا جو مقام بنتا ہے نہ اس سے بلند مقام اسے دیا جائے گا نہ اس سے کم کیا جائے گا. وہاں تو جو ہے وہ پورا ہے کہ صاحب یہ تم کر کے آئے ہو. یہی کہا کہ اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا.